سورۃ الحاقہ کا ترجمہ آغاز تلاوت ہم نے کر لی سورہ مبارکہ کی. توجہ فرمائیں, حاقہ کا معنی وہی ہے جو حق کا ہوتا ہے. حاقہ یعنی جس کا واقع ہونا برحق. تو قیامت کے بہت سارے نام قرآن مجید نے لیے, ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ الحاقہ, یعنی حتماً واقع ہونے والی, جس کا واقع ہونا برحق ہے. اور یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے الحاقہ بنام خدائے رحمان رحیم, الحاقہ حتمی واقع ہونے والی. ملحاقہ کیا ہے وہ حتماً واقع ہونے والی, یہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَاقَّ, اور آپ کو کس نے بتا دیا کہ وہ حتمی واقع ہونے والی کیا ہے. یہ جو ہے ملحاقہ اور وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَاقَّ, یہ فقط اس لیے ہے کہ سننے والے اور ذرا توجہ سے سنیں کہ کوئی بہت بڑی بات کا ذکر ہونے جا رہا ہے. مثلا آپ کسی سے بات کریں کہ بھائی مشکل میں پھنس جاؤ گے, سزا ملے گی, اور وہ پرواہ نہ کریں. آپ اس سے کہیں کہ تجھے پتہ ہے وہ سزا کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی پرواہ نہ کریں. پھر آپ اس سے کہیں کہ تجھے تو خبر ہی نہیں ہے, اتنی خطرناک چیز ہے, تجھے کس نے بتایا کہ وہ کتنی خطرناک ہے. یہ انداز ہے کہ سننے والا اور زیادہ متوجہ ہو جائے کہ کوئی بڑی اہم بات کا ذکر ہونے جا رہا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَاقَّ, اور آپ کو کس چیز نے بتا دیا کہ وہ حتماً واقع ہونے والی کیا ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, اس کی جھلک ہم آپ کو دکھائے دیتے ہیں. اور یہ جو جھٹلا رہے ہیں اس قیامت کو, ہم بتائے دیتے ہیں کچھ گزشتہ اقوام کا تذکرہ کر کے کہ جو ان مکے والوں سے بہت زیادہ طاقتور تھے, ان کا ذکر کر کے ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ سمود اور عاد نے اس ہلا کے رکھ دینے والے حادثے کو جھٹلایا تھا. القارعہ ایک سورہ قرآن مجید کی سورہ بھی ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گی 30ویں جز میں, سورۃ القارعہ. یہ قارعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز کہ جو لرزا کے رکھ دے. مثلا کوئی شدید زلزلہ جس سے ہر چیز ہل جائے, یا کوئی شدید آواز. آپ کو پتہ ہے کہ جب دھماکہ ہوتا ہے اس کی آواز کی شدت سے عمارتیں لرز جاتی ہیں, دیواروں میں مثلا دراڑیں پڑ جاتی ہیں. اور اگر کوئی آواز بہت زیادہ تیز ہو سکتا ہے انسانوں کو بہرا کر دے, بے ہوش کر دے انسانوں کو. یہ ہے مراد قارعہ سے, اور اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے کھڑکھڑا دینے والی. یعنی وہ جب آئے گی تو اتنی شدت ہوگی کہ ہر چیز لرز کر رہ جائے گی. سمود اور عاد نے اس لرزا دینے والے حادثے کو جھٹلایا تھا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, پھر سمود کو تو اس طغیانی حادثے سے ہلاک کر دیا گیا. قوم سمود کے بارے میں قرآن نے چیخ کا عذاب بھی کہا ہے اور زلزلے کا عذاب بھی کہا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بعض دفعہ آواز اتنی زبردست ہوتی ہے کہ ہر چیز کو لرزا کے رکھ دیتی ہے. پھر سمود کو تو اس طغیانی حادثے سے ہلاک کر دیا گیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, اور عاد کو ایک سرکش طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا. ایک ہوا چلائی اللہ نے کہ جو ٹھنڈی بھی بہت تھی اور ایسی زہریلی تھی کہ بدنوں کو جلا دیتی تھی. اور یہ ان پر قوم عاد پر چلی. آپ کو پتہ ہے قوم عاد, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد, کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کام کیا. یہ کیا تھے؟ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنایا کرتے تھے. اور ان کے اندام, ان کے جو جسم تھے, قد تھے بڑے لمبے لمبے, اور بدن ان کے بہت مضبوط تھے. تو انہوں نے بڑی تعمیرات کی اور بڑی ترقی کی اور متکبر ہو گئے, سرکش ہو گئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود کو ان کی طرف بھیجا اور انہوں نے ان کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا، تو انہوں نے کہا جو کر سکتا ہے کر لے. آخر میں انہوں نے کیا کہا؟ جو ہوتا ہے کر لے، ہم نے تیری بات نہیں سنی. پھر جب وہ بادل اٹھا ان پر، یہ سورۃ الاحقاف میں اس کا تذکرہ ہے، جب وہ بادل آیا تو ان کے جو موسمیات کے ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ واہ واہ واہ، یہ تو عذاب کی دھمکیاں دے رہا تھا، یہ بارش برسنے کے لیے آ رہی ہے اور ہماری فصلیں اور اچھی ہوں. اور پھر جب وہ قریب آ گیا، اللہ فرماتا ہے بل ہوا مستعجلتم، یہ تو بارش نہیں ہے، یہ وہ ہے، اس کے اندر وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے اور ہمارے نبی سے کہہ رہے تھے کہ لے آ اگر لا سکتے. ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایسی ہوا ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے. تو یہاں اسی کا تذکرہ ہے. وہ جب آئی ان پر چلی 7، اللہ فرماتا ہے سخرہا علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جسے اللہ نے مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر مسلط کر دیا. پس آپ ان لوگوں کو دیکھیے اس طرح پڑے ہوئے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے کٹے ہوئے تنے ہو، یعنی کھجور کو کاٹ کر پھینک دیا جائے اور اس کا تنا بھی کھوکھلا ہو جائے. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بڑے مضبوط تھے، اور کھجور کا درخت ذرا لمبا ہوتا ہے تو یہ بھی بڑے لمبے لمبے تھے، لیکن جب وہ ہوا چل کے گزری تو ایسے گرے پڑے تھے جیسے کٹے ہوئے کھجور کے تنے، اور وہ بھی کھوکھلے. تو یہ جو سورہ احقاف کی میں نے آیات بیان کی، روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیات اتری کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑی ہم پر بارش برسنے آ رہی ہے، ہماری فصلیں زیادہ ہوگی، اور تھا اللہ کا عذاب. تو روایات میں آتا ہے کہ ان آیات کے بعد جب بھی مدینہ کی طرف کوئی بادل آتا تھا، گھٹا آتی تھی، اس کو دیکھ کر رسول اللہ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. اور جب لوگ سوال کرتے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ قوم عاد نے بھی سمجھا تھا کہ یہ ہوا، یہ جو بادل آ رہا ہے، یہ برسنے آ رہا ہے، بارش ہوگی، اور وہ خدا کا عذاب تھا. رسول اللہ کا چہرہ یعنی خدا کے عذاب کے خوف سے. یہ جتنا جو خدا سے نزدیک ہوتا ہے اتنا خداوند عالم کا رعب و جلال اس پر واضح ہو جاتا ہے. لہٰذا رسول اللہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر، مولا علی راتوں کو اٹھ اٹھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرتے تھے، مناجات کیا کرتے تھے، اور وہ مناجات ہمیں ان کی روایات ان سے ہم تک پہنچی ہیں، بڑے واضح انداز میں ہمیں ملتی ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.